ایک عالم گزرے مرحوم شرفی، یہ خود امام زمانہ کے منتظرین میں اپنے فرائض کو ادا کرنے کے سلسلے میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں تبلیغ کرنے کے لیے مشہد سے دیگر شہروں میں جایا کرتا تھا۔ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی محنت بھی کرنا پڑتی، ہمیں ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم لوگ جانے کی فکر کرتے ہیں تو بس گرمی ہو رہی ہے تو لائٹ نہیں ہے تو فلاں چیز ہے، اس کا رونا روتے رہتے ہیں ہر وقت بیٹھے ہوئے۔ کہتے ہیں میں تبلیغ کے لیے مشہد سے دوسرے شہروں میں جاتا تھا، میرا ایک دوست بھی میرے ساتھ ہوتا تھا، تو ایک دفعہ ہم رمضان میں تبلیغات کے سفر کے لیے نکلے۔ لیکن لوگ رمضان میں پریفر کرتے ہیں گھروں میں بیٹھے رہیں، درس وغیرہ اگر کہیں ہو رہے ہیں تو اس کو بھی روک دیتے ہیں، شام کو ٹھنڈے ٹائم ذرا نکلیں گے، نہیں دوسرے شہروں میں تبلیغ کے لیے رمضان کے دنوں۔ تو کہنے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ تہران آیا اور شیخ رجب علی خیاط سے ملاقات ہوئی۔ پرانی جو گروپ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو تو رجب علی خیاط کے سلسلے میں کافی معلومات پہلے سے ہیں، کیونکہ ان کے متعلق کافی دفعہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ بہت عرفا میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن نئے گروپ شاید ان سے واقف نہیں ہیں۔ تو کہنے ہم ان کے پاس بہرحال گئے اور ان سے رہنمائی کی درخواست کی۔ تو وہ گئے تھے ان کے پاس، تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اس کا ایک عمل ہمیں بتایا اور کہا کہ تم صدقہ دو اور 40 دن تک روزے رکھو اور اس عمل کو ان 40 دنوں میں انجام دو۔ ایک خاص طریقے سے اس عمل کو بتایا کہ اس آیت کو پڑھا جائے اور پورے خلوص سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پورے خلوص سے امام رضا سے حضرت حجت کے تقرب کو طلب کرو۔ دیکھیے بہت ایک تو ہوتا ہے براہ راست تقرب کی بات کرنا، نہیں، یعنی درمیان میں واسطہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھو۔ اور یاد رکھو انہوں نے ہدایت کی اس تقرب کے حصول میں کوئی مادی منفعت دماغ میں نہ ہو، کوئی مادی منفعت دماغ میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو آغا شرفی کہتے ہیں کہ ہم نے بہرحال اس عمل کو کرنا شروع کیا، میرے دوست نے اور میں تو کچھ ایسا بیچ میں چیز آ گئی کہ میں اس عمل کو جاری نہیں رکھ سکا، لیکن میرے دوست نے اس عمل کو پورا کر لیا۔ اور کہہ رہے ہیں جب ہم اس عمل کو کرنے کے بعد اب جب ہم مشہد پہنچے اور امام رضا کے حرم میں پہنچے تو جب ہم زرہی کی طرف متوجہ ہوئے، زرہی کی طرف، تو ہم نے دیکھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ حضرت حجت کا نور وہاں پر ظاہر ہو رہا ہے زرہی کے بالکل سامنے۔ اور دھیرے دھیرے جب ان کو دیکھنے کے قابل ہوئے اس کے بعد ہم نے ان سے باتیں کرنے تک کے قابل ہو گئے اس عمل کو انجام دینے کے بعد۔ اچھا یہ عمل جو رجب علی خیاط نے بتایا ہے یہ عمل پیغمبر اسلام سے بھی نقل ہوا ہے، اور علامہ علی اکبر نہاوندی انہوں نے اپنی کتاب گلزار اکبری میں اس عمل کو نقل بھی کیا۔ تو دیکھیے یہ جتنے بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں، جتنے بھی اذکار ہوتے ہیں، ان میں حضرت حجت کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے نیت کارفرما ہونی چاہیے۔ ضمناً آپ کی جتنی بھی دعائیں دنیا کے متعلق ہوتی ہیں وہ خود بخود ہی قبول ہو جائیں گی۔ یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ان چیزوں سے بھی دنیاوی عزت اور شہرت حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، یہ بہت بڑا، یعنی خالص نیت سے تقرب کے یہ اعمال کو انجام دینا، ساری دعائیں خود بخود ہی وہ آپ کی پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ ان کی حیثیت ہی کیا ہے ان دعاؤں کی؟ حضرت حجت کا اگر تقرب حاصل ہو گیا تو پوری دنیا آپ کی آنکھوں میں ہیچ ہو کر رہ جائے گی۔ آیت اللہ شیخ حسن علی اصفہانی، دیکھیے میں جب بھی کوشش کرتا ہوں بعض اوقات کافی زیادہ اس میں محنت بھی کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن اتنی ایسی شخصیات جو کتابوں کے قبرستانوں میں دفن ہیں لوگ جانتے بھی نہیں ہیں ان کو۔ شیخ حسن علی اصفہانی یہ فرماتے تھے کہ مجھ میں اتنی قوت و طاقت ہے کہ اگر لوگ صرف میرے دروازے پر بھی دستک دیں تو تمام مشکلات ان کی حل کر دوں، اور کچھ کہنے کی ضرورت بھی ان کو نہ ہو، لیکن کیونکہ امام رضا کی نسبت ان لوگوں کے عقیدے میں سستی پیدا ہونے کا باعث ہوگا یہ عمل، لہٰذا اس عمل کو کبھی انجام نہیں دوں گا۔ تو یہ معمولی سی صرف دعائیں، ان کے لیے ہم حضرت حجت کو پکاریں۔ ہاں وہ دیکھیے پروردگار عالم کی ذات یقیناً ایک ایسی ذات ہے کہ جوتے کے تسمے کے لیے بھی اس سے دعا کرنے کا حکم آیا، لیکن یعنی اپنے اماموں کو بھی ہم فقط دنیا کی چیزوں کے لیے چاہیں اور کوئی عمل تقرب کے لیے انجام نہیں دیں گے۔ تو شیخ حسن علی اصفہانی جو تھے
وہ کہتے تھے کہ ان عملیات میں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے غیر معمولی صلاحیت حاصل کر لی تھی اور سخت محنت شاقہ سے ان عملیات کو کرتے تھے اور اپنی دعاؤں، نماز، اعمال، اذکار اور ان آیات قرآنی کو یہ بچپن سے انجام دے رہے تھے، بچپن سے. اور کہہ رہے ہیں اس دوران غیر معمولی ظاہر کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی شیخ حسن علی کی، تو نوٹ بھی کرتے جاتے تھے کہ کس عمل کا کیا نتیجہ ہے. اس عمل اپنے تاثرات اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے جاتے تھے. اس میں جو مشاہدات ان کو ہوتے تھے، مہم نکات اور کچھ اسرار کا مشاہدہ کرتے تھے شیخ حسن علی، ان کو نوٹ کرتے جاتے تھے اور ان اسرار کی وجہ سے ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں یہ عملیات کو دیتے بھی نہیں تھے. اپنے زندگی کے جو آخری دور ان کا چل رہا تھا اس میں آیت اللہ سید علی رضوی جو مشہد کے بزرگ اور بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا تھا، صرف ان کو اپنی وہ ڈائری انہوں نے دی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ کیا اس سے اسرار جو مشاہدہ ہوئے ہیں وہ سب چیزیں ان کو بتائی تھی. اور ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ ان اوراد کو اور ان اذکار کو فقط اور فقط امام زمانہ علیہ السلام سے قریب ہونے کے لیے انجام دینا اور کسی دنیاوی منفعت کے لیے انجام مت دینا. یعنی امام بھی ہمیں اگر کوئی چاہیے تو فقط دنیا کے لیے چاہیے. ارے خوشبو والے کے پاس بیٹھنے سے بھی آپ کو خوشبو حاصل ہو جاتی. تو ایک دفعہ امام کو خلوص دل سے پکاریں، خلوص دل سے ان کے لیے کام کریں، یہ دنیا تو خود ذلیل ہو کر آپ کے قدموں تلے آ جائے گی. تو بہرحال ایک سوال ہے میں آپ سے کرتا ہوں اپنے دل کے حوالے سے، اپنے آپ سے بھی میں نے سوال کیا تھا لیکن آپ سے بھی کرتا ہوں، اپنے دل میں اس کا جواب سوچئے گا. کیا کوئی کام ہے آپ ایسا اپنی پوری زندگی میں بتا سکتی ہیں جو خالصتاً فقط اور فقط امام زمانہ کے خوشنودی کے لیے انجام دیا؟ خالصتاً صرف امام، کوئی مادی منفعت دماغ میں نہیں، کوئی رشتے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی شادی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بچے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی روزگار کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ نہیں ہے، اس ہٹ کر صرف اور صرف امام زمانہ سے متعلق. یعنی ہم کو امام سے شادی کے مسئلے میں، اولاد کے مسئلے میں، نوکری کے مسئلے میں، پیسے کے مسئلے میں، بزنس اور کاروبار کے سلسلے میں اور دنیاوی مقاصد کے لیے ہم ان کو چاہتے ہیں. دیکھیے آپ کا جو امام ہے یہ آپ پر مسلسل توجہ رکھتا ہے. امام نے باقاعدہ جو شیخ مفید کو خط لکھا تھا، شیخ مفید کو باقاعدہ احتجاج تبرسی میں سن 610 ہجری میں وہ خط ماہ سفر کے مہینے میں امام زمانہ نے شیخ مفید کو لکھا تھا. تو باقاعدہ اس کے اندر یہ جملہ تھا کہ ہم تمہاری نسبت اہمال نہیں کرتے، یعنی بے توجہ ہی نہیں کرتے. کبھی مت سمجھنا کہ ہم تمہاری چیزوں سے بے توجہ. دیکھیں اہمال میں اور ترک میں ایک فرق ہوتا، یعنی مقصد ہے اس جملے کا یہ کہ اگر تم نے رعایت نہیں کی یعنی ہمارے حقوق کی، تو اہمال ہماری طرف سے نہیں ہوگا، تمہاری طرف سے ہوگا. یعنی یہ بے توجہی اصل میں تمہاری طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں. اور ولا ناسینا لذکرکم، اور ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں، ہم بھلائے ہوئے نہیں ہیں تم کو. یہ تمام شیعوں سے ایک لحاظ سے خطاب کیا. دیکھیے امام سے جو آپ کی محبت ہے یہ بالکل برحق ہے، اس میں کسی کو شک اور شبہ نہیں. لیکن دیکھیے محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. دیکھیے محبت ہمیشہ محب پر اپنے اثرات چھوڑتی، اپنے اثرات چھوڑتی. دیکھیے دھوپ کا ایک اثر ہوتا ہے، گرمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. برف کا ایک اثر ہوتا ہے، ٹھنڈک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. محبت کا بھی ایک اثر ہے جو ظاہر ہوتا ہے. محبت جو کرنے والے ہوتے ہیں ان میں مانگنے کا نہیں، کچھ دینے کا جذبہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دینا دلانا کچھ بھی نہیں، امام کو اپنی طرف سے اپنا کوئی عمل نہیں بھجوا رہے، بس صرف مانگے چلے جا رہے ہیں. جس طرح ایک آقا کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو غلام سے معاذ اللہ صرف تقاضے کرتا رہتا ہے، یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو، وہ اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا کہ مجھے بھی کچھ کام کر کے دکھانا. تو محبت کرنے والوں کا کچھ مانگنے کا نہیں، کچھ دینے کا جذبہ ہوتا. محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا، اس کے سامنے ایسے اعمال کو انجام دیتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا. لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے. محبت کے کچھ تقاضے، صرف محب کہہ دینا اپنے آپ کو کافی نہیں، کوئی لیبل نہیں ہے کہ کوئی خطاب ہم کو مل گیا محب اہل بیت ہونے کا. عمل سے یہ چیز ظاہر ہوگی. وہ شرمندہ ہوتا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. محبت کرنے والا اپنے محبوب کی مشکلات کے اوپر غمگین ہوتا ہے، تو ان کی مشکلات پر وہ غمگین ہوتا ہے. محبت کرنے والا اپنے محبوب کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے اس سے ملنے کے لیے.
یہاں پہ ہمیں کوئی انتظار کرتا نہیں نظر آ رہا. محبت کو ہمیشہ محبوب مطلوب ہوتا ہے, ہر وقت کو اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, جبکہ ہمیں محبوب مطلوب نہیں, بلکہ اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ دولت چاہیے, اس کے حوالے سے نوکری چاہیے, اس کے حوالے سے شادی چاہیے, اس کے حوالے سے کاروبار چاہیے, اس کے حوالے سے اچھا رشتہ چاہیے, اس کے حوالے سے اولاد ہم طلب کرتے ہیں. خود وہ مطلوب نہیں ہوتا, اس کے حوالے سے دنیاوی چیزیں مطلوب ہوتی ہیں. یعنی ہمارا معیار محبت فقط یہ رہ گیا ہے کہ ہم ایک عدد جشن کا پروگرام کر لیں سالانہ, چند شعراء کا بلا کر کلام سن لیں, کچھ کھانا وغیرہ ہو, کچھ تبرک ہو, اور بہت ہوا تو SMS کے ذریعے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے رہیں. یہی ابتدا ہے, یہی انتہا ہے. کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے, صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک بات ہوتی. اس کو منافقت کہا جاتا ہے, یہ زبانی جمع خرچ. دیکھیے کتنا آپ دعائے عہد کے اندر آپ پڑھتی کہ مولا میں عہد کرتی ہوں آج صبح اور ہر دن جس دن میں جب تک میں زندہ ہوں کہ وہ عقد اور بیعت جو میری گردن پہ میں ہرگز اس سے منحرف نہیں ہوں گی. کتنے ہم جھوٹے وعدے اور عہد امام سے کرتے ہیں. کبھی ہم زیارت عاشورہ میں مثلا کہہ رہے ہوتے ہیں اے میرے امام جس سے آپ کی سلو ہے اس سے میری سلو ہے, جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے. تو امام کی جنگ تو شیطان سے ہے, اور شیطان کو ہم نے اپنا جگری دوست بنا رکھا ہے. تو دیکھیے خود کو شرعی حدود کا پابند بنانا, ایسے کام کرنے ہیں جو امام جس کو پسند کریں. مثلا آپ خود دیکھیں کہ امام, ہم کہتے ہیں کہ امام کا ظہور جلد ہو جائے, امام جلد تشریف لے آئیں. کسی گھرانے کا کوئی جو باپ ہے, سربراہ ہے, اگر کسی دوسرے ملک سے کئی سال بعد آ رہا ہو, 5 سال بعد مثلا آ رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے اگر آپ جائیں گے, مثلا باپ اگر ذرا سا بھی مذہبی اور وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا, اس کے استقبال کے ایئرپورٹ پہ ہم جا رہے ہیں اور ڈھول لے کر جا رہے ہیں اور ہارمونیم لے کر جا رہے ہیں اور گٹار لے کر جا رہے ہیں, تو یہ کیسا انتظار ہے, کیا کہا جائے گا اس کو؟ کیا وہ باپ اس بات کو پسند کرے گا؟ اتنے سال بعد ایک تو وہ آ رہا ہے, امام زمانہ 1000 سال بعد مثلا تشریف لے کر آئیں گے, تو ہر وہ کام ہم ان کو کر رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے جس سے وہ انتہائی سخت نفرت کرتے ہیں. جیسے وہ باپ مثلا جو 5 سال بعد اپنے گھر واپس آ رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے تمام وہ چیزیں ایئرپورٹ پہ لے کے جا رہے ہیں جس سے اس کو اذیت پہنچی. تو دیکھیے آپ کو چاہیے کہ اس وقت کی بھی لذت کو محسوس کریں کہ اگر ہم مر گئے اور امام ہماری قبر کے نزدیک آ کر کہیں کہ قم باذن اللہ, اٹھو اور میری دور حکومت میں یہ فلاں فلاں خدمت انجام دو, تو یاد رکھیں یہ وہی لوگ ہوں گے جو اس وقت اٹھائے جائیں گے جو مرنے سے پہلے کوئی خدمات دینی انجام دیتے ہوں, کسی نہ کسی شعبے میں کوئی خدمت دینی انجام دیتے ہوں گے. یہ کیسے ممکن ہے جس زمانے میں تم خود مکلف تھے, تم پر شرعی ذمہ داریاں تھیں, وہ ساری زندگی تم لاپرواہی سے گزار کر مر گئے اور کچھ کر کے نہیں دیا, اور مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر کے کسی کوئی ذمہ داری دی جائے گی؟ خود سوچیں کیا عقل اور تصور میں آنے والی بات ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مولا یعنی ہم تو اپنی ذمہ داری جو ہے پوری کر دیتے ہیں ولادت پہ SMS بھیج کر, چند لوگوں کو بلا کر مثلا جشن منا کر. میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا, جشن منانے چاہیے. ابھی تو ہم نے کہا کہ بزم دعا کا انعقاد ضروری ہے, امام کا تذکرہ ہو, لیکن بات فقط وہیں تک نہ رہ جائے. یہ تو صرف ہم اپنی دل بستگی کے لیے ایک کام کر لیتے ہیں, باقی پورے سال کیا کرنا ہے یہ ہم نہیں اس کو سمجھ رہے ہوتے. دیکھیے خدا را اس سلسلے میں سستی نہ کریں.